بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اگلی نظم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے او ویئر آر یو گوئنگ۔ ٹائٹل سے ہی انگریزی کے حوالے سے دو چیزیں آپ کو بتا دوں کہ انگلش لینگویج میں صرف دو ایسے الفاظ ہیں جو صرف ایک حرف سے بنتے ہیں۔ ایک کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آئے ہے، میں، جو میں والا آئے ہے وہ والا، اور دوسرا جو حرف ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی حرف سے ایک لفظ بنتا ہے، وہ ہے او۔ یہ جو ابھی آپ نے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آئے اور ایک او۔ آئے کا مطلب میں ہوتا ہے اور او کا مطلب یا، جیسے یا اللہ، یا حبیب، اے، ان کے معنوں میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو ہم او کسی کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آئے میں کے لیے۔ انگلش میں صرف یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک حرف کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو اس ٹائٹل سے ذہن میں آتی ہے وہ کہ جس جگہ پہ بھی انگلش میں آخر میں آئی این جی آتا ہے اس میں جی سائلنٹ ہوتا ہے، جی اس میں آپ نہیں پڑھتے ہیں، جی اس میں سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے ایک اضافی علم کے ساتھ ہم آج کی نظم کا آغاز کرتے ہیں اپنا۔ اور یہ نظم اصل میں ایک ڈائلاگ ہے دو لوگوں کے درمیان، اور اس میں ایک وہ شخص ہے سمبولیکلی جو بہادر ہے۔ بہادری کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ ارطغرل کی طرح تلوار لے کے میدان میں اتریں۔ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا جو بھی کام جو آپ کے ذمہ اس وقت ہے اس کو آپ کریں۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ کے ذمہ پڑھنا ہے تو جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی سچویشن ہے، اس میں آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ یہ بہادری ہوتی ہے، یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسے دو لوگوں کے درمیان یہ ڈائلاگ ہے جس میں ایک سست شخص ہے جو کام نہیں کرنا چاہتا اور کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بہادر ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی رکاوٹ کو اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ تو ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں جو شروع میں ہم دیکھتے ہیں جو لائن او ویئر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائڈر۔ ریڈر رائڈر سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اب یہاں پہ ریڈر سے مراد پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ سمبولک میننگ ہے ایسا شخص جو کہ بیٹھا ہوا ہے، سست ہے اور کام نہیں کرنا چاہتا، اور رائڈر کا مطلب سوار ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ جو اپنی سواری پہ سوار ہو، لیکن سمبولیکلی اس کا مطلب یہ ہے ایسا شخص جو اپنی منزل کی طرف چلنے کو تیار ہو، اور اسے ڈراتا ہے دیٹ ویلی، وہ وادی، از فیٹل۔ فیٹل کہتے ہیں مہلک کو، خطرناک کو، جو موت کے منہ میں لے جائے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ سیریسلی ایل تو اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے لیکن ریکور ہو گیا یا ریکوریبل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فیٹل کا ورڈ یوز کریں، فیٹلی یا فیٹل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اس سے ریکور نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہی ڈراتا ہے دیٹ ویلی از فیٹل، مہلک ہے، خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ ویئر فرنسز برن، جہاں پر بھٹیاں جل رہی ہیں۔ فرنس کہتے ہیں آگ کی بھٹی کو۔ اب یہاں سے جو آگ کی بھٹی کا مطلب ہے وہ مشکلات ہیں جو کہ راستہ میں آنی ہیں، ان مشکلات کی بات کرتا ہے جو راستہ میں آ سکتی ہیں۔ یہاں سے آگ کی بھٹی اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ یونڈر، یونڈر کا مطلب ہوتا ہے وہ سامنے والا، سامنے والا۔ یونڈر از
یہ شارٹ کر کے کانٹریکٹ کر کے یانڈر اس کو یانڈرز لکھا ہوا ہے. دا مڈن، مڈن کا مطلب ہوتا ہے کوڑے کا ڈھیر. ہوز اڈر، اڈر کا مطلب ہوتا ہے اسمیل، یہاں پہ بدبو کے معنی میں آئے گا. کہتے تم جاؤ گے تو راستے میں وہ گندگی کے ڈھیر ہیں جس کی بدبو ول میڈن، تمہیں پاگل کر دے گی. میڈ کہتے ہیں پاگل کو، اور یہاں سے میڈن ناؤن کو ای این کے استعمال کے ساتھ ورب میں تبدیل کیا گیا ہے. اسے ہم ڈیریویشن کہتے ہیں، جب ایک قسم کے ورڈ کو دوسرے میں تبدیل کر دیا جائے، جیسے ناؤن کو ورب میں یا ورب کا ناؤن میں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لینگویج میں ڈیریویشن کہتے ہیں. جیسے سائنس کے بچے فزکس میں یا میتھ میں ڈیریویشن پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں پاگل کر دے گا. دیٹ گیپ، یہاں گیپ سے مراد گڑھا ہے. یہ جو سامنے تم گڑھا دیکھتے ہو از دا گریو، یہ قبر ہے. ویئر دا ٹال ریٹرن، ٹال کا مطلب یہاں پہ ہے بہادر، مضبوط لوگ، ریٹرن واپس لوٹ آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اتنا خوفناک اور خطرناک راستہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے مضبوط اور بہادر لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے او ڈو یو امیجن، کیا تم تصور کر سکتے ہو؟ اب یہاں سے مطلب کیا ہے؟ یا شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان سب مشکلات کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پہلے سے ان کو امیجن کر رہا ہے کہ یہ ایسی ایسی مشکلات آتی ہیں، تو لہٰذا اس سفر پہ، اس مشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. سیڈ فیئرر ٹو فیئرر، اس ڈرانے والے نے اس سفر پہ جانے والے کو کہا. فیئرر کہتے ہیں سفر پہ جانے والا، ٹریولر کو کہتے ہیں فیئرر. فیئرر کیا ہے؟ ٹریولر. اس ٹریولر سے کہتا ہے کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو، تم تصور کرتے ہو that dusk will delay on your path، وہ شام کی تاریکی. ڈسک آپ جانتے ہیں کہ اس ملگجے کو کہتے ہیں جہاں پہ تاریکی ہے، روشنی ختم ہو رہی ہے. will delay on your path to the pass، وہ تمہیں اس راستے میں دیر کر دے گا، تمہارے راستے کو لمبا کر دے گا. لمبا سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہو گئی. پاس کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ ایسے راستے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں میں سے گزر رہا ہو، جسے اردو میں درہ بھی کہتے ہیں. You're diligent looking، کہ تم تو بڑے شوق سے جا رہے ہو نا. ڈیلیجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو غور سے، توجہ سے، محنت سے کرنا. کہتا تم ڈیلیجنٹ لوکنگ، لوکنگ کا مطلب تلاش کرنا، تم جو بڑے شوق سے اپنی منزل کی تلاش میں جا رہے ہو نا، ڈسکور، اور تمہیں ملے گا کیا؟ تم دریافت کیا کرو گے؟ لیکنگ، کمی کو. کس چیز کی لیکنگ؟ یہ نہیں بتایا. تو جہاں پہ کس چیز کی لیکنگ نہیں آتی، یہ نہیں بتایا گیا کون سی لیکنگ ہے، تو اٹ مینس کہ انسان کی بیسک نیڈز کی لیکنگ ہے، جو اس کو بنیادی اس کی ضروریات ہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں. کہتا ہے نہ تمہیں کچھ کھانے کو ملے گا، نہ کچھ پینے کو ملے گا. Your footsteps feel from grey night to cross، وہ کہتا ہے کہ تم جب پاؤں رکھو گے تو تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے تم نے پتھر پہ پیر رکھ دیا ہے، اتنا تمہارا سخت اور مشکل راستہ ہے. ایک اور خوف اس نے ڈالا. اب یہاں تک وہ جو طبعی حالات ہیں ان کی بات کر رہا ہے. اب یہاں سے وہ مابعد طبیعیات، میٹافزیکل میٹرز کی طرف موو کر رہا ہے، یعنی ان مشکلات کی طرف موو کر رہا ہے جو نظر نہیں آ رہی. پہلے وہ ان کی بات کرتا ہے جو اس کے جیسے راستے کی تنگی ہے، جیسے راستے کی تکلیفیں ہیں، بھوک پیاس ہے، ان کی بات کر رہا ہے. اب وہ اس سینزا میں ان کی بات کر رہا ہے کہ جو وہ مشکلات جو غیر مرئی ہیں، پر اسرار ہیں، جو نظر نہیں آ رہی. کہتا ہے what was that bird، وہ پرندہ کیا تھا. said horror to hearer، اس خوف زدہ نے، ہارر ڈرانے والے نے سننے والے سے کہا. did you see that shape in the twisted trees،
کیا تم نے وہ مڑی تڑی سی شیپ، وہ شکل ان درختوں میں دیکھی ہے؟ اور وہ شیپ دیکھی ہے کہاں پہ؟ اس مڑے توڑے درختوں میں۔ اب دیکھیں وہ درخت نہیں کہہ رہا، مڑے توڑے ٹوسٹڈ ٹریز کہہ رہا ہے، اس میں ایک خوف کا عنصر پیدا کرنے کے لیے۔ اسے ہم ان چیزوں کو شاعری میں ہم امیجری کہتے ہیں۔ امیج سے امیجری یعنی اس طرح کے امیج کریٹ کرنا کہ جیسے وہ ریڈر اپنے ذہنوں میں اس کا تخیل بنا سکے۔ وہ امیجری یوز کر رہا ہے ٹوسٹڈ ٹریز کے، وہ مڑے توڑے سے درخت، اور ان میں چھپی ہوئی ایک شکل، شیپ، behind you، تمہارے پیچھے سے، swiftly the figure comes softly، وہ ایک فگر، وہ ایک چیز پیچھے سے آتی ہے تیزی سے اور آہستگی سے، نرمی سے، یعنی اتنی آہستگی سے اور اتنی سرعت سے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کب دبوچ لے۔ پھر کہتا ہے the spot on your skin، اور تمہاری جلد پہ جو نشان بن گیا ہے نا، is a shocking disease، شاکنگ ڈیزیز ہے، یہ ایک خوفناک بیماری ہے، ڈرا دینے والی بیماری ہے۔ یعنی ابھی سے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو سکن ہے، تمہارے جسم پہ غیر مرئی چیزوں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ان تینوں سٹینزاز میں اس نے مختلف طرح کا خوف بیان کیا۔ پہلے میں ان مشکلات کا جس کا اسے اندازہ نہیں ہے، جو وہ ابھی نہیں دیکھ سکتا، جس کا اسے اندازہ نہیں کیسی کیسی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوسرے میں طبعی مشکلات جو ان کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے، جن کو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، راستے کی تنگی، بھوک پیاس، اور تیسرے میں ان غیر مرئی اور پراسرار چیزوں کا جس کو جو انسان کی عقل و سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اب چوتھا سٹینزا جو ہے وہ کنکلوژن ہے۔ اس تینوں طرح کے خوف کے اور تینوں طرح کی وارننگز کے جواب میں پھر وہ بہادر شخص اور وہ اپنے مشن کی جانب چلنے والا اسٹوڈنٹ اور اپنے مشن کی جانب چلنے والا وہ فرد کیا کہتا ہے؟ آؤٹ آف دس ہاؤس، اس گھر سے باہر، سیڈ رائڈر ٹو ریڈر، اب وہ جواب کے کاؤنٹر کر رہا ہے اس کو، اب رائڈر ریڈر سے کہہ رہا ہے۔ yours never will، said fearer to fearer، کہتا ہے کہ تم جیسے کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں آئیں گے، تم لوگ ہمیشہ اندر اپنے کمفرٹ زون میں رہو گے، ایسی جگہ پہ رہو گے جہاں پہ تم کمفرٹ محسوس کرتے ہو، تم لوگ کبھی بھی باہر نہیں نکلو گے اس لیے کہ تم خوف زدہ ہو۔ اور کہتا ہے they are looking for you، یہ جو تم نے مجھے ساری مشکلات بتائی ہیں نا، یہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہیں، یہ تم جیسے لوگوں کا انتظار کرتی ہیں کہ ان کو دبوچ لیں۔ as he left them there، اب دیکھیں یہاں پہ اس نے there کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ اس کا مراد وہ ایک شخص نہیں ہے کہ as he left، جب اس نے چھوڑ دیا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اس شخص کو چھوڑ کے روانہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام خوف و خطرات کو، ان تمام وارننگز کو، ان تمام اندیشوں کو وہ چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی نظم ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اگر اس کے کویسچنز کو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کویسچن ہے کہ رائڈر جو فیئرر ہے وہ کس بات سے ڈراتا ہے، اور رائڈر کا رسپانس کیا ہے، what could be the meaning of that shape in the twisted trees. We know that this is some ununderstandable thing، کوئی غیر مرئی چیز ہے۔ اسے کہہ سکتا ہے کہ what is the meaning of lacking، what is the meaning of the grave here، اور what is the meaning of that bird، وہ کس چیز کے جانب اشارہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔